مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام کرتا ہے۔ پاک وذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ آج 6 محرم ہے۔ آج کی تاریخ جناب علی اکبر سے منسوب ہے۔ خون رویا آسمان زمیں تھر تھرائی ہے، زخمی پسر کی لاش قدر نے اٹھائی ہے۔ اکبر کی لاش دیکھ کے ماں بولی پیٹ کر 18 سال کی یہ ہماری کمائی ہے۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں اس ملک کے ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف، خطیب ملت جعفریہ حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں مسلسل ہمارے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ قبلہ آج 6 محرم ہے اور پوری دنیا میں آج کے دن جناب علی اکبر کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر کی عمر 18 سال تھی اور ان کی شکل مبارک تھی، وہ رسول خدا سے بہت ملتی تھی۔ کہتے ہیں امام حسین السلام جب اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے تو ان کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا ان کی شخصیت پر ذرا ان کی شہادت سے متعلق کچھ تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے آپ نے بڑا اہم موضوع منتخب کیا ہے شہزادہ علی اکبر کا۔ جوان کی جدائی ایک غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یعقوب کے اللہ کے 12 بیٹے تھے، مگر ایک بیٹا صرف جدا ہو گیا تھا۔ علم نبوت سے جانتے تھے میرا بیٹا زندہ ہے، مگر جدائی اتنی شاق تھی کہ روتے روتے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ هُوَ كَظِيمٌ۔ جناب یعقوب اگرچہ بہت صابر تھے، مگر قرآن کہتا ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہے، معصوم پر اگر اتنا گریہ کیا جائے کہ آنکھیں سفید ہو جائیں تو خلاف صبر نہیں ہے۔ انبیاء کی سیرت ہے، یعقوب نبی ہیں، بالکل کس پر گریہ کر رہے ہیں؟ معصوم پر۔ جناب یوسف بھی معصوم ہے، یعقوب بھی معصوم ہے، یوسف بھی معصوم ہے۔ تو گویا معصوم پر اگر اتنا رویا جائے کہ آنکھیں سفید ہو جائے تو خلاف صبر نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جناب یعقوب کے رونے کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا وہ قدیم، وہ بہت صابر تھے۔ اگر قرآن یہ نہ کہتا کہ وہ بہت صابر تھے تو ہم سوچ سکتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے گریہ کیا، مگر ہو سکتا ہے گریہ خلاف صبر۔ مگر قرآن نے جناب یوسف جناب یعقوب کے اس حد تک گریہ کا تذکرہ کیا کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اور ساتھ میں کہہ دیا فہو قدیم کہ وہ بہت صابر تھے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ معصوم پر اگر اتنا بھی گریہ کیا جائے کہ آنکھوں سے آنکھیں سفید ہو جائیں، بینائی ختم ہو جائے، تو اسے خلاف صبر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اگر یعقوب کا یوسف پر رونا خلاف صبر نہیں ہے تو ہمارا حسین ان کے خاندان پر رونا کیسے خلاف صبر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے ان مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر،
اور صرف پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو جوان کی جدائی انتہائی سخت ہے. جناب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو لٹاؤ ہماری خاطر ذبح کرو. تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا ضرور مگر آنکھوں پر پٹی، اس سے کہ بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا دیکھا نہ جاتا. یہ امتحان حسین ابن علی کا ہے. کسی نے ویسا امتحان نہیں دیا. کسی نے قدرت نے کہا تھا جب چھری چلائی اور دمبا ذبح ہو گیا بیٹا بچ گیا تو قدرت نے کہا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو رکھا ہے. اے ابراہیم تمہارا امتحان اتنا ہی تھا کہ تم گلے پر چھری رکھ دو، مگر یہ حسین کا امتحان ہوگا کہ جوان کے بیٹے کے لاشے کو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے حسین کا ہدیہ قبول کرو. شہزادہ علی اکبر ایک غیر معمولی شخصیت کا نام ہے. تاریخوں میں بات ہی موجود ہے. امیر شام نے ایک روز دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری نگاہوں میں اس وقت کون سا جوان ہے جو اس منصب کا سب سے زیادہ اہل ہے؟ سب خوش آمدی لوگوں نے آپ ہیں، آپ کا خاندان ہے اور یہ ہے وہ کرنے کی. اگر انصاف کی بات کرنا چاہتے ہو تو جو جوان اس وقت اس منصب کا حقدار ہے وہ شہزادہ علی اکبر ہے، جس میں حسن و جمال پیغمبر کا ہے، شباہت اللہ کے رسول کی ہے اور شجاعت اپنے خاندان سے ملی ہوئی ہے. جو شجاعت بھی رکھتا ہے علی کا پوتا ہے اور شباہت بھی رکھتا ہے سے پیغمبر کی بہو تصویر، مکمل تصویر ہے. اگر پیغمبر کی جوانی دیکھنی ہو تو علی اکبر کو دیکھیں. اسی تاریخ میں ایک بات اور محفوظ ہے. واقع کربلا سے پہلے مدینے میں دو ایسے جوان تھے کہ اگر بازار میں نکلتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار بھول جاتے تھے. دکاندار سودا بھول جاتا تھا، خریدار کی بات بھول جاتا. میں کس لیے اسے سب مڑ کے دیکھنے لگتے کیونکہ ان لوگوں نے اتنے حسین چہرے دیکھے نہیں تھے. یہاں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے. تو یہ دو جوان ایسے حسین تھے کہ جس کی مثال لوگوں کو نہیں مل سکتی اور لوگ تعجب دیتے تھے ہاں اتنا خوبصورت کوئی انسان ہو سکتا ہے. یہ دو جوان کون تھے؟ ایک علی کا لال عباس دلاور، ایک حسین کا لال شہزادہ علی اکبر. قافلہ جب مدینے سے چلا تو بیویوں کو سوار کرنے کی منزل آئی تو ہر بیوی کو کسی نہ کسی شخصیت نے سوار کرایا. جناب لیلا کے سوار ہونے کی باری آئی تھی تو جناب علی اکبر آگے بڑھے تھے. اسی لیے بعض ارباب مخاطر نے لکھا ہے کہ جب کربلا میں علی اکبر آئے ہوں گے رخصت کے لیے تو اللہ نے پوچھا ہوگا بیٹا مدینے سے بڑے اہتمام سے لائے تھے، کربلا میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اچھا سننے میں آیا کہ تربیت بھی جناب زینب نے آپ کی کی. جی ہاں، چونکہ جناب زینب کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. جی بالکل. وہ عالمہ جس نے کسی سے تعلیم نہیں حاصل، خود علم کا ایک منارہ تھی، علم لدنی. ہاں. تو ظاہر ہے کہ جناب ام لیلا غیر کے خاندان کی تھی، علی کی بیٹی نہیں تھی، جناب زینب علی کی بیٹی. تو اس سے مولا یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا آغوش میں پروان چڑھے اس کی جس سے علی نے پروان چڑھایا، واہ واہ واہ، جس سے فاطمہ زہرا نے پروان چڑھایا. تو اس لحاظ سے ثانی زہرا کے جہاں اسی لیے جناب علی اکبر کی ماں تو ام لیلا ہیں لیکن پرورش کرنے والی جناب زینب ہیں، تاکہ ان کو پورے طور پر خاندان کی ہر اعلیٰ صفت کا مظہر بنا دیں، بصیرت پیدا کر دیں، علم پیدا کر دیں، تقویٰ پیدا کر دیں، شجاعت کی طرف رخ کر دیں، زندگی کے نشو و فراز سے باخبر کر دیں، قربانیوں کا جذبہ ایجاد کر دیں، اور جو کچھ اپنے ماں اور باپ سے سکھا ہے سب اس جوان کے سپرد کر دیں. اس لیے جناب علی اکبر ایک غیر معمولی شخصیت ہے. اور کربلا کے شہیدوں میں آپ دیکھیں جو ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ہمارا سلام حسین پر اور علی ابن حسین پر. علی ابن حسین سید الساجدین نہیں ہے، یہ جناب شہزادہ علی اکبر ہے. تو یہ اس سے کہ ہم کربلا کے شہیدوں میں جب سلام کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام امام کو کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا سلام ہے شہزادہ علی اکبر. غیر معمولی شخصیت ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بعض اقوال سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ
شہزادہ علی اکبر ایک غیر معمولی شخصیت تھا، جن کو اللہ نے جوہر عطا کیا کہ علی کا پوتا ہے اور زینب کی تربیت کا نشان ہے۔ اب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اب وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ آئیے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب علی اکبر حسن و جمال میں تو بالکل پیغمبر تھے، بے شک۔ یعنی اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ پیغمبر اپنی جوانی میں کیسے نظر آتے تھے تو اسے چاہیے کہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھے۔ کربلا میں گانے کے انصار نے پوری کوشش کی کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی موجود ہے اس وقت تک امام کے خاندان میں کسی کو زخم نہ لگنے پائے، بے شک۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب تک انصار حسینی زندہ تھے کسی ایک جوان کو زخم نہیں لگا، کوئی بنی ہاشم نہیں ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں سے۔ لیکن جب انصار کی بات تمام ہو گئی، جب ہوئی ظہر تلقت السپاہ شبیر، تب باری آئی خاندان کے لوگوں کی۔ تو یہ مسئلہ ہے کس کو بھیجے پہلے؟ ہاں، خاندان کے لوگوں میں معروف ہی یہ کہ سرکار سید الشہداء نے سب سے پہلے اپنے جوان کو بھیجا ہے۔ وہ زیارت جو امام عصر سے ہم تک پہنچی ہے، جی جی، جس کا نام زیارت ناہیہ ہے، امام عصر نے پڑھی ہے، اس میں بھی ہے جناب علی اکبر کو سلام کیا، السلام علی اول قتیل من بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید کہہ کر خطاب کیا ہے جناب علی اکبر کو امام زمانہ نے۔ اس سے تائید ہوتی ہے انہی اقوال کی جس میں جناب علی اکبر کو خاندان بنی ہاشم کا پہلا شہید قرار دیا گیا۔ بعض اقوال دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، جی جی، لیکن چونکہ امام زمانہ کی زیارت میں ہی جملہ ہے السلام علی اول قتیل، پہلا شہید خاندان کا، تو جب امام عصر نے تائید کر دی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسے ہم لوگوں کا مسلک واضح یہی ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اسی کی زیادہ تائید کی ہے کہ جناب علی اکبر خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں۔ کچھ لوگوں نے دوسرے نام لیے ہیں۔ آئے جناب علی اکبر امام کے پاس، ایک بڑا اچھا مسدس بھی اشرف عباس صاحب پڑھتے رہے، جی جی، کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، بڑے آتے ہیں جفاکار تقدم بلدی، کیا سلام ہے، کیا سلام ہے، اس کا ہر بند جو ہے وہ دل پر اثر ڈال ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے بالکل صحیح ہے، کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، بیٹے تم آگے بڑھو۔ امام چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں سب سے پہلی قربانی میں پیش کروں، اور قربانی میں بھی ظاہر ہے کہ اولاد سب عزیز ہوتی ہے، لیکن جب اولاد بھرپور جوان ہو جائے تو اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک۔ امام چاہتے تھے کہ جو میری محبتوں کا انتہائی مرکز ہے سب سے پہلے میں اس کو پیش کروں کہ میرے مالک یہ میرا بیٹا ہر لحاظ سے مجھے محبوب ہے، تیرے محبوب کی مثال ہے، مجھے بہت عزیز بھی ہے، مگر شکل بھی ہے، تیری ذات اس سے زیادہ عزیز ہے، ایسے تیری ذات میں قربان کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر آئے امام گلے سے لگا دیتے، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، بار بار گریا کہتے ہیں۔ حمید کہتا ہے کہ باپ بھی رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا، اور باپ کیسے نہ روئے جو اپنے جوان کو دیکھ رہا تھا کہ اب جا رہا ہے خدا کے راہ میں، گلے سے لگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا حافظ کہنے کی کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے یار۔ علی اکبر تھوڑی دور گئے، مڑ کر دیکھا تو دیکھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دیتی تھی، آنے کا کیا سبب ہوا؟ امام نے فرمایا بیٹا اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہوتا اور کوئی ایسی جوان اولاد جا رہی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان کے جانے سے بوڑھے باپ پر کیا گزر۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ امام نے علی اکبر کو روانہ کیا اور اس کے بعد 10 سے دعا بلند کر دی، اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے تم گوار ہے نا، لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، پالنے والے اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر۔ اے پالنے والے جب حسین اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرے،
مگر اے پالنے والے تیرے دین کی خاطر اکبر بھی قربان ہے، اصغر بھی قربان ہے۔ امام نے علی اکبر کو روانہ کیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا ماں سے اور پھوپھیوں سے اجازت دے دو۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں، ساری بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا ہے، سب کو رسول کی تصویر سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیلا بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، جناب زینب بھی ہے، رباب بھی ہے، بیویاں دوسری بیویاں بھی ہیں، سب کو ان پیغمبر کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ایسا حسن و جمال کا پہ کر جا رہا ہے۔ اس لیے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے بیویاں اپنے حلقے میں لے لیتی تھی، کہتی تھی بیٹا ہم اس بیابان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ 7ویں مرتبہ جناب علی اکبر جب خیمے سے نکلے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جناب علی اکبر خیمے سے یوں نکلے ہیں جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلنا ہو، بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ شہزادہ آئے میدان میں، دشمنوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ علی اکبر نے علی کے انداز میں تلوار چلانی شروع کی، 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ فوجیں جب تتر بتر ہو گئی، کوئی سامنے آنے پر تیار نہیں تھا، تو علی اکبر باپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں آپ کے دشمنوں سے بھرپور مقابلہ کر سکوں۔ سوچنے کی بات ہے بیٹا 120 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آ رہا ہے، ایک چھوٹے سے تحفہ مانگ رہا ہے، اور تحفہ یہ کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ مگر وہ باپ کہاں سے پانی لائے جس کے پاس علی اصغر کو 2 قطرے آب دینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ امام خود بھی پیاسے ہیں، بیٹا بھی پیاسا ہے۔ امام نے کہا بیٹا میرے منہ میں زبان ڈال دو، شاید کچھ تشفی ہو جائے۔ علی اکبر نے زبان منہ میں ڈالی اور فوراً واپس کھینچ دی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہو، اس لیے کہ امام پر پیاس کی بہت زیادہ شدت ہوتی۔ امام نے اپنی انگوٹھی نکالی اور کہا اچھا اسے منہ میں رکھ لو، اب جاؤ ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر امام سے رخصت ہونے کے بعد میدان میں آئے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، دوبارہ 80 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب دشمنوں نے محسوس کیا کہ یہ جوان ایسا ہے کہ اس کا تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے سب نے محاصرہ کر لیا۔ اب کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر پھینک رہا ہے، کوئی نیزہ چبو رہا ہے، یہاں تک کہ ایسا نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر تشریف لائے۔ امام کو آواز دی یا بتا علیک منی سلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کریں۔ یہاں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام کا جب کوئی مجاہد جاتا تھا تو سلام کر کے جاتا تھا، اور جب گھوڑے سے گرتا تو امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، مگر جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ آخری سلام بھیجا۔ گویا بتانا چاہتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، میں کیسے مدد کے لیے پکاروں، اس نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ امام نے جب علی اکبر کا سلام سنا تو میدان کی طرف چلے، ایک عجیب جملہ زبان پر تھا، یا بنی علی دنیا بعدک لفا، اے بیٹے تیرے بعد اب دنیا پر خاک ہے۔ حسین کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، کس طرح پہنچے تھے لاشے پر، گرتے ہیں سنبھلتے ہیں، گرتے ہیں سنبھلتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ نور نظر جا چکا ہے۔ اسی لیے ارباب مقاتل کہتے ہیں، بار بار امام کہتے تھے یا علی یا علی یا علی، اب نہ جانے علی اکبر کو پکار رہے تھے بیٹا آواز دینا۔ بوڑھا باپ آواز کے سارے لاشے تک پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجف کا رخ کیا ہوگا۔ اے بابا آپ نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں مگر جوان کا لاشا نہیں اٹھایا۔ امام نہ جانے کیسے گرتے پڑتے اپنے جوان بیٹے کے لاشے تک پہنچے، لاشے کو زمین سے اٹھایا، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں گزارش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پالنے والے حسین کا ہدیہ قبول فرما۔ اب لاشے کو اٹھا کر لے کر چلنا چاہ رہے ہیں مگر جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ بچے آئے، انہوں نے سہارا دیا، امام علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لیلا آگے بڑھی، اپنے آپ کو بیٹے پر گرا دیا، اور اس کے بعد وہ فریاد شروع کی ایک اے میرے بیٹے، ابھی تو میری تمنا تھی تمہیں دولہا بنا کر دیکھوں گی، مگر ہائے علی اکبر
تم نے دولہا بننے کے بجائے خون میں نہا کر آئے ہو۔ اے علی اکبر، ماں تم پر کیسے صبر کرے گی؟ جناب زینب آگے بڑھی ہوگی، اے بیٹا میں نے تمہیں پروان چڑھایا آج ہی کی خاطر کہ حسین پر قربان ہو۔ اے علی اکبر، اے علی اکبر، رو کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ شہ کہتے تھے گم ہو گیا جنگل میں ستارہ، ڈھونڈے کہاں اکبر تمہیں یہ باپ تمہارا۔ یہ کیا کیا تم ہجر کا غم دے گئے بیٹا، پردیس میں تم بنتے ضعیفی کا سہارا۔ ناظرین کرام، آج 6 محرم تھی اور آج ہم نے جناب علی اکبر کی سیرت، کردار، صبر و استقلال اور جرت پر گفتگو کی۔ حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں کل اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان اقبال حدینم کو قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ میں آن محمد کی ماں ہوں اور بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، اور ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے، گھر لٹ گیا سارا پہچانو خدا را۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ آئیے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب علی اکبر حسن و جمال میں تو بالکل پیغمبر تھے۔ بے شک۔ یعنی اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ پیغمبر اپنی جوانی میں کیسے نظر آتے تھے تو اسے چاہیے کہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھے۔ کربلا میں گانے کے انصار نے پوری کوشش کی کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی موجود ہے اس وقت تک امام کے خاندان میں کسی کو زخم نہ لگنے پائے، بے شک۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب تک انصار حسینی زندہ تھے کسی ایک جوان کو زخم نہیں لگا، کوئی بنی ہاشم نہیں ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں سے۔ لیکن جب انصار کی بات تمام ہو گئی، جب ہوئی ظہر تلقت السپاہ شبیر، تو اب باری آئی خاندان کے لوگوں کی۔ یہ مسئلہ ہے کس کو بھیجے پہلے؟ ہاں، خاندان کے لوگوں میں معروف ہی یہ کہ سرکار سید الشہداء نے سب سے پہلے اپنے جوان کو بھیجا ہے۔ وہ زیارت جو امام عصر سے ہم تک پہنچی ہے، جی جی، جس کا نام زیارت ناہیہ ہے، امام عصر نے پڑھی ہے، اس میں بھی ہے جناب علی اکبر کو سلام کیا، السلام علی اول قتیل من بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید کہہ کر خطاب کیا ہے جناب علی اکبر کو امام زمانہ نے۔ اس سے تائید ہوتی ہے انہی اقوال کی جس میں جناب علی اکبر کو خاندان بنی ہاشم کا پہلا شہید قرار دیا گیا۔ بعض اقوال دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، جی جی، لیکن چونکہ امام زمانہ کی زیارت میں ہی جملہ ہے السلام علی اول قتیل، پہلا شہید خاندان کا، تو جب امام عصر نے تائید کر دی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسے ہم لوگوں کا مسلک واضح یہی ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اسی کی زیادہ تائید کی ہے کہ جناب علی اکبر خاندان بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں۔ کچھ لوگوں نے دوسرے نام لیے ہیں۔ آئے جناب علی اکبر امام کے پاس، ایک بڑا اچھا مسدس بھی اشرف عباس صاحب پڑھتے رہے، جی جی، کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، بڑے آتے ہیں جفاکار تقدم بلدی۔ کیا سلام ہے، کیا سلام ہے، اس کا ہر بند جو ہے وہ دل پر اثر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے بالکل صحیح ہے، کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی، بیٹے تم آگے بڑھو۔ امام چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں سب سے پہلی قربانی میں پیش کروں، اور قربانی میں بھی ظاہر ہے کہ اولاد سب عزیز ہوتی ہے، لیکن جب اولاد بھرپور جوان ہو جائے تو اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک۔ امام چاہتے تھے کہ جو میری محبتوں کا انتہائی مرکز ہے سب سے پہلے میں اس کو پیش کروں کہ میرے مالک یہ میرا بیٹا ہر لحاظ سے مجھے محبوب ہے، تیرے محبوب کی مثال ہے، مجھے بہت عزیز بھی ہے، مگر شکل بھی ہے، تیری ذات اس سے زیادہ عزیز ہے، ایسے تیری ذات میں قربان کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر آئے امام گلے سے لگا دیتے، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، بار بار گریا کہتے ہیں۔ حمید کہتا ہے کہ باپ بھی رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا،
اور باپ کیسے نہ روئے جو اپنے جوان کو دیکھ رہا تھا کہ اب جا رہے ہیں خدا کے راہ میں، گلے سے لگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں. پھر خدا حافظ کہنے کی کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے یار. علی اکبر تھوڑی دور گئے، مڑ کر دیکھا تو دیکھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا. جناب اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دیتی تھی، آنے کا کیا سبب ہوا؟ امام نے فرمایا بیٹا اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہوتا اور کوئی ایسی جوان اولاد جا رہی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان کے جانے سے بوڑھے باپ پر کیا گزرتا. جاؤ بیٹا خدا حافظ. امام نے علی اکبر کو روانہ کیا اور اس کے بعد 10 سے دعا بلند کر دی. اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے تم گوار ہے نا، لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول. پالنے والے اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر. اے پالنے والے جب حسین اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرے، مگر اے پالنے والے تیرے دین کی خاطر اکبر بھی قربان ہے، اصغر بھی قربان. امام نے علی اکبر کو روانہ کیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا ماں سے اور پھوپھیوں سے اجازت دے دو. جناب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں، ساری بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا ہے، سب کو رسول کی تصویر سامنے نظر آ رہی تھی. لیلا بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، جناب زینب بھی ہے، رباب بھی ہے، بیوی دوسری بیویاں بھی ہیں، سب کو ان پیغمبر کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ایسا حسن و جمال کا پہ کر جا رہا ہے. اس لیے حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا. میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے بی اپنے حلقے میں لے لیتی تھی، کہتی تھی بیٹا ہم اس بیابان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. 7ویں مرتبہ جناب علی اکبر جب خیمے سے نکلے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جناب علی اکبر خیمے سے یوں نکلے ہیں جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلنا ہو. بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. شہزادہ آئے میدان میں، دشمنوں کا مقابلہ شروع ہوا. علی اکبر نے علی کے انداز میں تلوار چلانی شروع کی، 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا. فوجیں جب تتر بتر ہو گئی، کوئی سامنے آنے پر تیار نہیں تھا تو علی اکبر باپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں آپ کے دشمنوں سے بھرپور مقابلہ کر سکوں. سوچنے کی بات ہے بیٹا 120 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آ رہا ہے، ایک چھوٹا سے تحفہ مانگ رہا ہے اور تحفہ یہ کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے. مگر وہ باپ کہاں سے پانی لائے جس کے پاس علی اصغر کو 2 قطرے آب دینے کے لیے پانی نہیں تھا. امام خود بھی پیاسے ہیں، بیٹا بھی پیاسا ہے. امام نے کہا بیٹا میرے منہ میں زبان ڈال دو شاید کچھ تشفی ہو جائے. علی اکبر نے زبان منہ میں ڈالی اور فوراً واپس کھینچ دی. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہو، اس لیے کہ امام پر پیاس کی بہت زیادہ شدت ہوتی. امام نے اپنی انگوٹھی نکالی اور کہا اچھا اسے منہ میں رکھ لو، اب جاؤ ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر امام سے رخصت ہونے کے بعد میدان میں آئے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا. دوبارہ 80 آدمیوں کو واصل جہنم کیا. جب دشمنوں نے محسوس کیا کہ یہ جوان ایسا ہے کہ اس کا تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے سب نے محاصرہ کر لیا. اب کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر پھینک رہا ہے، کوئی نیزہ چبو رہا ہے، یہاں تک کہ ایسا نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر تشریف لائے. امام کو آواز دی یا بتا علیک منی سلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کریں. یہاں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام کا جب کوئی مجاہد جاتا تھا تو سلام کر کے جاتا تھا اور جب گھوڑے سے گرتا تو امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا. مگر جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ آخری سلام بھیجا. گویا بتانا چاہتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، میں کیسے مدد کے لیے پکاروں. اس نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کرے. امام نے جب علی اکبر کا سلام سنا تو میدان کی طرف چلے. ایک عجیب جملہ زبان پر تھا، یا بنی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹے تیرے بعد اب دنیا پر خاک ہے. حسین کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے. کس طرح پہنچے تھے لاشے پر، گرتے ہیں سنبھلتے ہیں، گرتے ہیں سنبھلتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ نور نظر جا چکا ہے. اسی لیے ارباب مقاتل کہتے ہیں، بار بار امام کہتے تھے یا علی
یا علی یا علی. اب نہ جانے علی اکبر کو پکار رہے تھے، بیٹا آواز دینا. بوڑھا باپ آواز کے سارے لاشیں تک پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجف کا رخ کیا ہوگا. اے بابا، آپ نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں مگر جوان کا لاشا نہیں اٹھایا. امام نہ جانے کیسے گرتے پڑتے اپنے جوان بیٹے کے لاشے تک پہنچے، لاشے کو زمین سے اٹھایا، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں گزارش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پالنے والے حسین کا ہدیہ قبول فرما. اب لاشے کو اٹھا کر لے کر چلنا چاہ رہے ہیں مگر جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، اٹھایا نہیں جا رہا تھا. تو ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے. بچے آئے، انہوں نے سہارا دیا، امام علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے کر آئے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لیلا آگے بڑھی، اپنے آپ کو بیٹے پر گرا دیا، اور اس کے بعد وہ فریاد شروع کی، ایک اے میرے بیٹے، ابھی تو میری تمنا تھی تمہیں دولہا بنا کر دیکھوں گی، مگر ہائے علی اکبر، تم نے دولہا بننے کے بجائے خون میں نہا کر آئے ہو. اے علی اکبر، ماں تم پر کیسے صبر کرے گی؟ جناب زینب آگے بڑھی ہوگی، اے بیٹا، میں نے تمہیں پروان چڑھایا آج ہی کی خاطر کہ حسین پر قربان ہو. اے علی اکبر، اے علی اکبر، رو کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. شیخ کہتے تھے گم ہو گیا جنگل میں ستارہ، ڈھونڈے کہاں اکبر تمہیں یہ باپ تمہارا. یہ کیا کیا تم ہجر کا غم دے گئے بیٹا، پردیس میں تم بنتے ضعیفی کا سہارا. ناظرین کرام، آج 6 محرم تھی اور آج ہم نے جناب علی اکبر کی سیرت، کردار، صبر و استقلال اور جرت پر گفتگو کی. حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں کل اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہوگا. اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان اقبال حدینم کو قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے اجازت دیں. اللہ حافظ. میں آن محمد کی ماں ہوں اور بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، اور ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے، گھر لٹ گیا سارا، پہچانو خدا